حدیث جبریل پڑھ رہے تھے، یہاں تک پہنچے تھے قالا متی الساعہ، حضرت جبریل نے عرض کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال مل مسئول بعلم من السائل، اصل میں مسئول عنہا ہے، کیا مسئول یعنی قیامت سے متعلق، مسئول عنہا سائل سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو اس کے تعلق سے جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں۔ قیامت کا جو علم ہے یہ غیوب خمسہ میں سے، کیا غیوب خمسہ یعنی 5 غیوب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسئول عنہا یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پر جو نفی داخل ہے وہ اس میں تفضیل پر، معنی تفضیل پر نفی داخل ہے۔ کس پر داخل ہے؟ معنی تفضیل پر۔ مطلب اس کا یہ ہوا، جس کا مفاد مطلب یہ ہوا کہ مسئول عنہا اتنا ہی جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو، یعنی سائل جتنا جانتا ہے اتنا مسئول عنہا بھی جانتا ہے۔ اب اس سے یہ دلیل پیش کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کا علم نہیں تھا، صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو اے جبریل اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا کہ سائل جتنا جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں زیادہ۔ یعنی علامہ عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا، کیا لکھا ہے کہ یہاں اس جملے میں تساوی اس جملے سے تساوی فی العلم ثابت ہو رہا ہے، یعنی اے جبریل قیامت کے علم کی یہاں تک بات ہے تو قیامت کے علم میں جتنا تم کو ہے قیامت کا علم اتنا مجھ کو بھی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں قیامت کا علم برابر برابر جانتے ہیں، یہ دونوں قیامت کا علم یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ قیامت کا علم جانتے ہیں۔ ہاں یہ بات یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ جتنا جبریل نبی جانتے ہیں اتنا جبریل بھی جانتے ہیں، جتنا نبی جانتے ہیں اتنا جبریل بھی جانتے ہیں، یہ بات یہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہاں مان لیا جائے بالفرض، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ بھائی یہاں نہ جاننے میں مساوت ہے، یہاں یعنی جس طریقے سے جبریل تم نہیں جانتے ہو اس طریقے سے میں بھی نہیں جانتا، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، چلو مان لیتے ہیں جس طرح تم نہیں جانتے ہو اس طرح ہم بھی نہیں جانتے ہیں بالفرض۔ اگر مان لیا جائے تب بھی ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ، نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جمیع ما کان وما یکون کا علم دے دیا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہاں پر نہ جاننے میں مساوت ہے، یعنی اے جبریل جس طریقے سے تم نہیں جانتے ہو اس طریقے سے میں بھی نہیں جانتا ہوں، تو ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہمارے عقیدے کے خلاف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جمیع ما کان وما یکون کا علم دیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک بارگی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پورے علم غیب کو عطا فرما دیا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو حدیث پاک حدیث جبریل ہے یہ نزول قرآن کے بعد کی حدیث ہے، اس پر کوئی دلیل یعنی
ہاں اعتراض اس وقت بن سکتا تھا جب یہ آپ ثابت کر پاتے کہ جو حدیث پاک ہے یہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کی حدیث ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نزول قرآن کی بعد کی تکمیل، نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کی حدیث نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے، ورنہ تو پھر ہماری جو وضاحت ہم نے جو پہلے کی ہے کہ بھائی یہاں پر جو نفی داخل ہے وہ معنی تبدیل پر داخل ہے، اس پر معنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، معنی تبدیل بھائی جبریل جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ مل مسئول ما لیسا کے معنی میں، اس کے معنی میں مل مسئول عنہا جو ما ہے یہ لیسا کے معنی میں، بعالمہ عالمہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، کس کا؟ مسئول عنہا سائل سے زیادہ نہیں جانتا، دونوں جاننے میں مساوت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا تو اب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کہو گے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کا علم نہیں تھا، حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو اس کا جواب کیا دو گے کہ حضور نے یہ کیسے بتایا؟ اگر حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا تو حضور نے یہ کیسے بتایا کہ قیامت جس دن واقع ہوگی وہ محرم کا وہ جمعہ کا دن ہوگا، جس مہینے میں ہوگی وہ محرم کا مہینہ ہوگا، اور جس تاریخ میں ہوگی وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اگر حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا تو حضور نے تاریخ کیسے متعین کر دی، تاریخ کی تعین کیسے فرما دی؟ اگر حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا تو مہینے کی تعین کیسے فرما دی؟ اگر حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا تو حضور نے دن کی کیسے تعین فرما دی؟ یہ بھی فرما دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، یہ بھی فرما دیا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ 10ویں تاریخ ہوگی۔ اب پھر حضور نے حدیث جبریل میں قیامت کے علم کے تعلق سے کیوں نہیں بتایا کہ قیامت کے علم کے تعلق سے نہ بتانا اس میں بھی حکمتیں ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو اس میں بھی حکمتیں کیا ہے؟ حکمتیں یہ ہے کہ قرآن پاک میں لا تأتیکم الا بغتۃ، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، کیا ہے؟ لا تأتیکم الا بغتۃ، یعنی تمہارے پاس قیامت اچانک آئے گی۔ کیا؟ قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ اب مجھے بتائیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طریقے سے دن کی تعین فرمائے ہیں، محرم الحرام مہینے کی تعین فرمائے ہیں اور تاریخ کی تعین فرمائے، اگر سال کی بھی تعین فرما دیتے تو ہم تو جوڑ کے اس کو متعین کر لیتے، ہم جان جاتے، پھر جب جان جاتے تو پھر اچانک نہیں ہوتی، اور جب وہ اچانک نہیں آتی تو قرآن جھوٹا ہو جاتا، حالانکہ حضور تو قرآن کے مصدق بن کر آئے ہیں نہ کہ مکذب بن کر آئے۔ بتا حضور قرآن کے مصدق بن کر آئے ہیں، حضور قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں نہ کہ تکذیب کرنے والے ہیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آئے بات سمجھ میں؟ اچھا یہاں پر اس حدیث پاک میں قیامت کے تعلق سے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں بات چل رہی تھی کس کی؟ نماز ادا کرو، روزہ دو، رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، ہاں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بات تو اس کی چل رہی تھی، پھر اچانک قیامت کہاں سے؟ تو کہہ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کا تعلق سے اس لیے پوچھا کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ قیامت کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ علامہ قرطبی نے وجہ لکھی ہے، قیامت کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، تو جب حضرت جبریل نے یہ سوال کیا کہ قیامت کے بعد کب آئے گی تو حضور نے فرما دیا کہ سائل سے زیادہ مسئول عنہا نہیں جانتا۔ اس سے یہ مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور سامعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے کیونکہ اسے بتانے والی چیز نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غیوب خمسہ کا علم ہے یا نہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ غیوب خمسہ کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرما دیا۔ اب غیوب خمسہ کیا ہے؟ غیوب خمسہ 5 غیوب۔ پہلا غیوب غیب، قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی۔ دوسرا غیب، بارش کب ہوگی۔ تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ چوتھا غیب یہ ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ پانچواں غیب کہ کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا۔ یہ 5 غیوب ہیں۔
کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ اس کا بھی ہم جواب دے رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیوب خمسہ کا علم دیا، قیامت کا علم دیا، اگر نہیں دیا تو دین تاریخ کیسے بتایا؟ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور بارش کب ہوگی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ اگر عطا نہیں فرمایا تو مشکات شریف صفحہ نمبر 481 کی حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب لوگ مر جائیں گے، جب سب لوگ مر جائیں گے بارش ہوگی، سب لوگ مر جائیں گے بارش ہوگی، اس بارش کی وجہ سے سب کے جسم اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے، اس بارش کی وجہ سے سب کے جسم اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے۔ تو یہاں بارش کب ہوگی؟ یہاں تو سمجھ میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا فرمایا ہے کہ بارش کب ہوگی، حضور جانتے ہیں بارش کب ہوگی۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اگر آپ کہو گے اس کا علم حضور کو نہیں ہے تو پھر اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل سے، حضرت امام حسن کی ولادت سے قبل حضور نے فرمایا، کن سے؟ حضرت ام الفضل سے، حضرت عباس کی اہلیہ نے، جو کب؟ حضرت امام حسن کی ولادت سے قبل فرمایا کہ فاطمہ کو ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش تم کرو گے۔ اگر حضور کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو حضور نے حضرت امام حسن کی خبر، ولادت کی خبر کیسے دی کہ فاطمہ کو ایک بچہ ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوگے، کہ کل کیا ہوگا، کل انسان کیا کرے گا، اس کے علم حضور کو نہیں ہے۔ تو پھر ابھی آپ نے پہلے حدیث پاک میں پڑھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا تھا مقام خاک میں، جاؤ مقام خاک، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، بتایا تھا نا، حدیث پڑھی آپ نے، اس کے پاس خط ہوگا، وہاں ایک عورت ملے گی، خط کے ساتھ اس عورت کو خط کے ساتھ یہاں پر لے کے آؤ۔ اس کا مطلب کل کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ اب کون کہاں مرے گا، اگر آپ کہو گے حضور نہیں جانتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جنگ بدر سے ایک دن پہلے حضور نے فرمایا لکیر کھینچ کے ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ہاں بتا فرمایا نا حضور نے۔ اور حضور نے جیسا فرمایا ایک بالشت ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں، جہاں لکیر کھینچی تھی کفار و مشرکین وہیں پر جا کر مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ جانتے ہیں کہ کون کہاں پر مرے گا۔ خدا نے علم لدنی دیا ہے آقا کو، کہاں پہ کون مرے گا حضور جانتے ہیں۔ کیا پھر اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر آپ کا اعتراض ہوگا بھائی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہم نے جو حدیث بیان کی، جو ہم نے روایت بیان کی، اس سے تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ لیکن آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا، دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ تو تعارض کیسے نہیں ہے؟ کہ جو آیت کریمہ میں ہے وہاں پر علم ذاتی ازلی واجب قدیم مراد ہے۔ کیا؟ علم ذاتی، شرح عقائد پڑھے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، علم ذاتی ازلی واجب قدیم، یعنی ایسا علم جو ذاتی ہے وہ صرف اللہ کو ہے، ایسا علم جو واجب ہے وہ صرف اللہ کو ہے، ایسا علم جو قدیم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، جو ازلی ہے وہ اللہ کو ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا؟ اللہ کو۔ حضور کا علم تو ہم ذاتی مانتے ہی نہیں ہیں، حضور کے علم کو ہم تو واجب مانتے ہی نہیں ہیں، حضور کے علم کو تو ہم قدیم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور کا علم حادث ہے، حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، کیا ہے؟ عطائی ہے۔ تو فرق تو واضح ہو گیا نا۔ چلو جو مخالف جو کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کریمہ سے جو استدلال پیش کرتے ہیں کہ غیوب خمسہ کا علم نبی کو نہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں، اچھا تم ہی بتاؤ پھر یہاں مراد کیا ہے؟
اگر وہ کہے گا لا یعلمہن الا اللہ، اگر وہ کہے گا کہ یہاں پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہاں علم سے مراد علم عطائی ہے، تب تو خود پھنس جائے گا۔ ہاں کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم عطائی، اگر وہ کہے گا کہ یہاں پر مراد کیا ہے علم عطائی ہے، تو خود پھنس جائے گا۔ پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ کیونکہ اللہ کا علم تو عطائی ہے ہی نہیں۔ اگر عطائی آپ مان رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا حادث بھی ہوگا، اگر آپ عطائی مان رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ازلی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تو عطائی مانے گا تو بہت بڑا کفر کا مجموعہ ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر عطائی مانے گا۔ تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ تو عطائی نہیں مانے گا تو اگر کہے گا چلو بعض علم یہاں پر کیا ہے عطائی ہے، بعض علم کیا ہے ذاتی ہے، تو کہے گا بھائی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہو، بعض ذاتی ہو اور بعض عطائی ہو، اس میں بھی پھنس جائے گا۔ اس کا مطلب یہاں پر یہی ماننا پڑے گا کیا کہ یہاں پر جو علم مراد ہے وہ علم سے علم ذاتی ازلی واجب قدیم مراد ہے۔ آئی بات سمجھ؟ سب سے بڑا فرق ہے، ہم حضور کے علم کو نہ ذاتی مانتے ہیں، نہ قدیم مانتے ہیں، نہ واجب مانتے ہیں۔ حضور کا علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام، اور یہ بھی ہم نے کہتے ہیں کہ حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حضور کا علم اللہ کے علم کے حضور کا علم اللہ کے علم کے قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جمیع ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ؟ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔